معذوری عذاب نہیں امتحان ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہوائے تازہ کا خوشگوار جھونکا اور لوگوں کے پاس سے گزرتا ہے۔ لوگ وقتی طور پر چونک جاتے ہیں مگر گھٹن کا عالم یوں ہی رہتا ہے۔ شہر نابینا میں رہنے والے لوگ اپنے آنگن میں اترنے والے مہتاب سے بے خبر رہتے ہیں۔ محصور لوگوں کو فصیلوں کے پار سے پکارا جاتا ہے مگر ان کے در مقفل میں کوئی جنبش نہیں ہوتی۔ رو پہلی کرنیں نار مسکاں کو چھو کر واپس لوٹ جاتی ہیں مگر بصارتوں پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ ان تمام جملوں کا مقصد اس کے سوا کچھ نہیں کہ اندر کے اضراب سے لوگوں کو آگاہی ہو جائے۔ اصل موضوع ایک خاص دن کے لیے ہے۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کی قرارداد 1992 کو ایک خاص دن منانے کا آغاز ہوا۔ یہ دن معذوری سے منسوب کیا گیا۔ اس دن کو منانے کا مقصد کیا تھا؟ معذوروں کے مسائل حل کیے جائیں اور انہیں معاشرے میں باعزت مقام فراہم کیا جائے۔ پچھلے 30 سالوں سے اس دن کو منانے کا سلسلہ جاری ہے۔ یہ سوال بار بار سر اٹھاتا ہے کہ کیا اس دن کو منانے سے معذوروں کی دنیا میں کوئی حقیقی یا بڑی تبدیلی آ گئی ہے؟ پسماندہ ممالک کے تناظر میں دیکھا جائے تو اس کا سوال کا جواب منفی ہے۔ یہ دن ہوا کے ایک خوشگوار جھونکے کی طرح گزر جاتا ہے مگر ماحول کی تعفن اور گھٹن میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی۔ یہ تعفن زدہ ماحول اس وقت تک تبدیل نہیں ہو سکتا جب تک لوگوں کی سوچ میں تبدیلی نہیں آتی اور تعفن کی حقیقی وجوہات کو دور نہیں کیا جاتا۔ بات کو آگے بڑھانے سے بیشتر ہمیں علم ہونا چاہیے کہ معذوری ہوتی کیا ہے۔ عام لفظوں میں بیان کیا جائے تو معذوری سے مراد وہ جسمانی ذہنی کیفیت ہے جو ایک شخص کی سرگرمیوں میں حواس اور حرکات کو محدود کر دیتی ہے۔ معذوری کی وجہ سے ایک شخص کا سماجی رابطہ انٹریکشن سوشل کمزور پڑ جاتا ہے اور ایسا شخص معاشرے میں اپنا بھرپور کردار ادا کرنے سے قاصر رہتا ہے۔ معذوری پیدائشی بھی ہو سکتی ہے اور کسی حادثے یا بیماری کی وجہ سے بھی پیدا ہو سکتی ہے۔ عالمی بینک کے مطابق دنیا کا 15% لوگ کسی نہ کسی معذوری کا شکار ہوتے ہیں اور انہیں سماجی اعتبار سے بھرپور کردار ادا کرنے سے دشواری کا سامنا ہے۔ معذور افراد سے متعلق اعداد و شمار اکٹھا کرنے والے ایک ادارے کی رپورٹ کے مطابق 2022 دنیا کے 65 کروڑ افراد کسی نہ کسی معذوری کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں۔ معذوری کے حوالے سے پاکستان کا اعداد و شمار یقینی قرار نہیں دیے جا سکتے۔ اقوام متحدہ کے ادارے UNDP کے مطابق پاکستان کے 6.2% افراد معذوری کا شکار ہیں۔ دوسرے لفظوں میں پاکستان کے 1.25 کروڑ افراد معذوری کا شکار ہیں۔ دوسرے اداروں کے مطابق حقیقی تعداد کئی زیادہ ہے۔ یہ سوال بڑا اہم ہے کہ لوگ کس قسم کی معذوری میں مبتلا ہیں۔ مجموعی طور پر دیکھا جائے تو 60 سال سے کم عمر لوگوں میں یا ڈپریشن کی بیماری سب سے زیادہ پائی جاتی ہے۔ اس کے بعد سماعت اور بصارت کے مسائل ہیں۔ معذوروں کی دنیا کا جو منظرنامہ ہمارے سامنے آتا ہے وہ بڑا تکلیف دہ ہے۔ ہمارے معاشرے میں معذوروں کا مذاق اڑایا جاتا ہے اور انہیں طنز و تحریک کا شکار بنا جاتا ہے۔ ہمارا عمومی رویہ یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو ان کی معذوری کی بنیاد پر کوئی نام دیا جائے اور پھر اس نام سے انہیں پکارا جائے، مثلاً کوبڑا، اندھا، گونگا اور لنگڑا وغیرہ۔ ہم ایک مسلمان ملک سے تعلق رکھتے ہیں اور اسلام میں اس قسم کے رویے کی شدید مذمت کی گئی ہے۔ قرآن پاک میں بلا تفریق کسی بھی انسان کا مذاق اڑانے سے منع کیا گیا ہے اور برے القاب رکھنے کی مذمت کی گئی ہے۔ آپس میں ایک دوسرے سے طعنہ نہ کرو، ایک دوسرے کو برے القاب سے یاد نہ کرو۔ یہ سورہ الحجر آیت نمبر 11 میں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن مسعود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مسواک توڑنے کے لیے درخت پر چڑھ گئے۔ اسی موقع پر لوگوں نے اس کی پتلی ٹانگیں دیکھ کر انہیں مذاق اور تحقیر کا نشانہ بنایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اس رویے کو ناپسند فرمایا اور حضرت عبداللہ بن مسعود کی ٹانگیں کے بارے میں بار بار ارشاد فرمایا کہ میزان عمل میں احد پہاڑ سے بھی زیادہ وزن کی حامل ہوں گی۔ ہمارا دین ہر معذور کے ساتھ عزت، وقار اور تکریم کا رویہ اپنانے کی ہدایت کرتا ہے۔ معذور افراد ہمارے
خصوصی توجہ کی حقدار ہوتے ہیں۔ ہمیں ان کی صلاحیتوں کی قدر کرنی چاہیے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سرداروں اور دیگر بااثر افراد کے سامنے دین کی دعوت پیش کر رہے تھے۔ اس موقع پر نابینا صحابی حضرت عبداللہ بن مکتوم محفل میں آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عبداللہ بن مکتوم کی مداخلت ناگوار گزری اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ پھیر لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ رویہ تحقیر پر مبنی نہیں تھا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیک نیتی سے یہ سمجھتے تھے کہ اگر مکہ کے بااثر لوگوں اسلام قبول کر لیں تو اس سے دعوت کو فروغ ملے گا۔ دوسری طرف حضرت عبداللہ بن مکتوم ام المومنین حضرت خدیجہ کے پھوپھی زاد بھائی تھے اور گھر کا فرد ہونے کی حیثیت سے وہ کسی اور وقت دینی علم حاصل کر سکتے تھے۔ سورہ عبس میں اللہ تعالیٰ نے پیار بھرے انداز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت فرمائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے اولین وہ لوگ ہیں جو مخلص ہیں اور واقعتاً دین کا فہم حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اس بنیاد پر نابینا صحابی حضرت عبداللہ بن ابن مکتوم ترجیح کے حقدار تھے۔ اس واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ اصل اہمیت انسان کے جذبے اور جستجو کی ہوتی ہے، خواہ وہ معذوری ہی کیوں نہ ہو۔ اس لحاظ سے معذور افراد ہماری خصوصی توجہ کی مستحق ہوتے ہیں۔ معاشرے کے تمام افراد اور اداروں کی اخلاقی و دینی ذمہ داری ہے کہ معذور افراد کی ضروریات کا خیال رکھیں۔ نابینا افراد کے لیے چھڑی اور سہارے کا انتظام کرنا، دیگر معذوروں کے لیے بیساکھی یا ویل چیئر کی فراہمی اگر ممکن ہو تو مصنوعی اعضاء لگوانے کا اہتمام کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ یہ سب کام کر کے ہم کسی معذور انسان پر احسان نہیں کرتے بلکہ اپنا فرض ادا کرتے ہیں۔ ہر حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ معذور افراد کی سرپرستی کرے، ان کی ضروریات کا خیال رکھیں، اصل ذریعہ روزگار انہیں فراہم کرے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی محفل میں ایک شخص کو بائیں ہاتھ سے کھانا کھاتے دیکھا تو ٹوکا۔ بار بار ٹوکنے کے باوجود اس نے بائیں ہاتھ سے کھانا کھانے کا سلسلہ جاری رکھا۔ حضرت عمر کے استفسار پر اس شخص نے بتایا کہ ایک جنگ میں وہ اپنے دائیں ہاتھ سے محروم ہو گیا، اس لیے بائیں ہاتھ سے کھانا اس کی مجبوری ہے۔ حضرت عمر یہ جان کر آپ دیدہ ہو گئے اور فوری طور پر اس شخص کے لیے ملازم سواری اور زندگی کی دیگر ضروریات کا انتظام کیا۔ یہی روش ہمارے عہد کی حکومتوں کو اپنانی ہوگی۔ معذور افراد کے لیے مسائل اور مشکلات اپنی جگہ پر انہیں اپنی معذوری کے آگے ہتھیار نہیں ڈالنے چاہیے۔ ہمت اور حوصلہ اور عزم کے ساتھ زندگی کا سفر جاری رکھنا چاہیے۔ معذوری کو زندگی و موت کا مسئلہ نہیں سمجھنا چاہیے اور نہ ہی جبر ناروا قرار دینا چاہیے۔ معذوری خدا کا عذاب نہیں بلکہ امتحان ہے، اور اس امتحان میں وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں جو صبر شکر کے مفہوم سے واقف ہوتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جب کسی نعمت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ قدرت کچھ لے کر یا دے کر دونوں سے آزماتی ہے۔ خدا نے زندگی اور موت کو تخلیق ہی اس لیے کیا ہے کہ لوگوں کا امتحان لیا جاتا ہے، اور موت اس امتحان کو ختم ہونے کا اعلان ہے۔ حقیقی معذور وہ نہیں ہوتا جو کسی عضو سے محروم ہو، بلکہ وہ شخص حقیقی معذور ہوتا ہے جو اپنے اعضاء کا صحیح استعمال نہیں کرتا۔ ایسے لوگوں کے بارے میں قرآن کریم ایک زندہ جاوید حقیقت بیان کرتا ہے۔ ان کے پاس دل ہے مگر وہ ان سے سوچتے نہیں، ان کے پاس آنکھیں ہیں مگر وہ ان سے دیکھتے نہیں، ان کے پاس کان ہیں مگر وہ ان سے سنتے نہیں۔ وہ جانوروں کی طرح ہیں بلکہ ان سے زیادہ گئے گزرے ہیں۔ سورہ الاعراف آیت نمبر 179۔ اس حقیقی معذوری کا تذکرہ اردو کے معروف شاعر اقبال سے ملتا ہے۔ وہ زندگی کے آخری دور میں نابینا ہو گئے تھے۔ اسی دور میں انہوں نے وہ خوبصورت شعر کہا اس میں انہوں نے اپنی بے نگاہی کی بات کی، مگر وہ ساتھی ان لوگوں کی طرف اشارہ کیا جو دیداور کہلاتے ہیں مگر دیکھنے کی حقیقت صلاحیت سے محروم ہوتے ہیں۔ اس نے کہا مجھے ملال نہیں اپنی بے نگاہی کا، جو دیداور ہیں انہیں بھی نظر نہیں آتا۔ یہ شعر اس قرآن آیت کی ترجمانی کرتا ہے جو سورہ الحج آیت نمبر 46 ہے۔ یہ مضمون ان لوگوں کے تذکرے کے بغیر ادھورا رہے گا جو
عزم اور ہمت کا پہاڑ تھے۔ انہوں نے اپنی معذوری راستوں کی رکاوٹ نہیں بننے دیا اور کچھ کر کے دکھایا کہ تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ ہم نے صرف چند لوگوں کا انتخاب کیا ہے جو حالیہ زمانے یا ماضی کے قریب سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان لوگوں کے نظریات سے اتفاق کرنا ضروری نہیں، مگر ان کے حوالے کی داد نہ دینا زیادتی ہوگی۔ ہیلن کیلر امریکی خاتون تھی جو 1880 میں پیدا ہوئی اور 1968 کی عیسوی میں فوت ہو گئیں۔ 1.5 سال کی عمر میں سماعت اور بصارت سے محروم ہو گئی تھیں۔ انہوں نے اعلیٰ تعلیم حاصل کی، معذور کے حقوق کے لیے کام کیا، عظیم منصفہ تھی۔ ان کی کتاب میری زندگی کی کہانی انگریز کی بہترین کتابوں میں شامل ہوتی ہے۔ فرینکلن ڈی روز ویلٹ پولیو کی وجہ سے معذور ہوئیں۔ اسی معذوری کے ساتھ 1933 عیسوی تک امریکہ کے صدر رہے۔ محمد علی 1942 سے 2016 تک امریکہ سے تعلق تھا اور دنیا کے تاریخ کے عظیم باکسر تھے۔ ڈائلیسپسا نامی مرض میں مبتلا تھے۔ اس مرض میں الفاظ کو پہچاننے اور پڑھنے میں دشواری ہوتی تھی۔ آخری عمر میں ریشے کی بیماری کا شکار ہو گئے مگر سماجی سرگرمیاں جاری رکھیں۔ یہ سارے لوگ عزم و ہمت کا پیکر تھے۔ ان کی زندگی سے بہت کچھ سیکھا جا سکتا ہے۔ یہ لوگ آج بھی پکار کر ہمارے احساس اور ضمیر کو بیدار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہونا ہوگا اور ایسی دنیا کی طرف قدم بڑھانے ہوں گے جہاں سب برابر ہوں، سب کو یکساں موقع میسر ہوں اور ذہنی و جسمانی نقص کی بنیاد پر کسی کی تذلیل کی جائے۔